اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روز قیامت جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی چھت نہیں ملے گی، کوئی سائبان نہیں ہوگا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن اگر سایہ ملے گا تو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ایسے خوش قسمت انسان ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سب سے پہلا آدمی فرمایا حاکم عادل، کہ وہ حاکم جو عدل قائم کرنے والا ہو، جو انصاف کا بول بالا کرنے والا ہو، جو اپنی حکومت کا سارا انتظام عدل سے چلاتا ہو۔ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ عادل حکمران کو بھی اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنے عرش الہی کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، کہ ایسا نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھے، جس کی جوانی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزرے، جس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اللہ کی عبادت میں گزرے، تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ ایسے جوان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش الہی کا روز قیامت سایہ عطا فرمائیں گے۔ دوستان گرامی قدر، جوانی کی عبادت باقی ہر عمر کے حصے کی عبادت سے زیادہ اللہ کے ہاں قابل قدر ہے۔ جوانی کی عبادت اللہ کے نبیوں کا پیشہ ہے اور اللہ کے پیارے محبوبوں کا یہ عمل ہے کہ وہ جوانی سے ہی اللہ کی عبادت کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو جو جوان اپنی ساری جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اسے اپنے عرش الہی کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اور ایک بڑا مشہور و معروف شعر ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار، کہ جوانی کے اندر توبہ کرنا، جوانی کے اندر گناہوں کو ترک کر کے نیکیوں کو اختیار کرنا، یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے، اللہ کے نبیوں کا طریقہ ہے۔ اور بڑھاپے کے عالم میں تو خون خوار بھیڑیا بھی اپنا سب کچھ ترک کر دیتا ہے۔ اس لیے آج کا پیغام یہ ہے کہ بطور خاص نوجوان اپنی زندگی، اپنا یہ قیمتی وقت اللہ کی عبادت میں صرف کریں، تاکہ وہ دن جس دن کوئی اور سایہ نہیں ملے گا اس دن اللہ تعالی ہمیں اپنے عرش الہی کا سایہ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔